الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحبونهم كحب الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله احب الیہ مما سواہما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوق بنائی ہے اور اللہ رب العزت سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے اور سب کا رازق ہے، یہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے۔ اور دنیا کا یہ رواج ہوا کرتا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹوں کے پاس نہیں جاتا ہے بلکہ چھوٹے بڑوں کے پاس جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی کام ہوتا ہے تو چھوٹے جو ہے وہ بڑوں سے جو ہے مدد لیا کرتے ہیں کہ بھئی فلاں کام نہیں ہو رہا ہے، میرا یہ کام کر دیجئے۔ یا کیا ہوتا ہے کہ بڑے عہدے والے جو ہے وہ چھوٹے عہدے والوں کے پاس نہیں جاتے ہیں بلکہ چھوٹے عہدے والے بڑے عہدے والے کے پاس جاتے ہیں، یہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جو سب کا خالق ہے اور سب کا مالک ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ قرآن کریم کی بے شمار ایسی آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت اپنی رحمت کاملہ اور اللہ رب العزت اپنی رحمت واسعہ کا ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ باہیں پھیلا کر گویا کہ یہ ایک تصورات ہے، اللہ رب العزت جو ہے سب کچھ جو ہے پھیلا کے اور اللہ رب العزت استقبال کرتے ہیں بندے کا کہ بندہ آ جائے۔ یعنی اللہ رب العزت اپنی رحمت کو جو ہے اللہ رب العزت نے اتنا بیان کیا ہے کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا کہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ رب العزت خوب معاف کرنے والے ہیں اور اللہ رب العزت خوب رحم کرنے والے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہم لوگ جو ہے وہ ہماری دن اور رات کیسے ہیں یہ ہم لوگ خود بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت جو ہے ہم لوگوں سے کس طریقے سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ یا عبادی، اے میرے بندوں۔ ان میں وہ بندے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتے ہیں، ان میں وہ بندے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان میں وہ بندے بھی ہیں جو کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ان میں وہ بندے بھی ہیں جو کھلے عام یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں، اور ان میں سے بے شمار وہ بندے ہیں جو اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ پھر بھی سب بندوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے پیارے بندو۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، یہ جھنجھوڑ دینے والا جملہ ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو ایسے بھی کہہ سکتے تھے، اے نافرمانوں، اے راتوں کو اٹھ کے اے نافرمانوں، اے راتوں کو جو ہے اڈوں پہ گزارنے والوں، اے دنوں کو جو ہے دن میں دھوکے میں دوسروں کو ڈالنے والوں۔ اگر اللہ رب العزت ہم کو ایسے بھی پکارتے تو یقیناً غلط نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اگر تم جو ہے خوب گناہ کر چکے ہو اور حد سے تجاوز کر چکے ہو اور اتنے گناہ ہو چکے ہیں کہ تم خود پریشان ہو چکے ہو، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ تو ہمارا رب اتنا کریم ہے، میرا رب کیا فرماتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، یبن آدم، اے آدم کی اولاد۔ یہاں پہ بھی اللہ رب العزت روزے دار سے مخاطب نہیں ہے، اللہ رب العزت یہ نہیں کہہ رہے اے پرہیزگارو، اے نماز کی پابندی کرنے والوں، اے تہجد پڑھنے والوں، اے وہ لوگ جو راتوں کو زندہ کرتے نہیں۔ اللہ رب العزت یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں یبن آدم، اے آدم، انی لکم، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لکم احب، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے یہ کہ اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں کہ انی لکم احب، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ جو سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، وہ ابن آدم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انی لکم احب، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے لیے یہ نہیں کہا، کسی اور مخلوق کے لیے نہیں کہا، بلکہ انسانوں کے لیے کہا، آدم علیہ السلام کی اولادوں کے لیے کہا۔ حالانکہ اللہ کے نبی جب معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی نے آ کے یہی بیان فرمایا تھا کہ تھوڑی سی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں جو ہے فرشتے سجدہ نہ کر رہے ہوں۔ آسمان بھرا پڑا ہے اس چیز سے کہ اللہ رب العزت کے جو ہے سامنے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں انی لکم احب، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور اگر اگلے جملے پہ ہم غور کریں تو دل پھٹ جاتا ہے، فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبٍ، کہ میرے حق کی قسم تم بھی تو مجھ سے محبت کرو۔
اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہ رہے ہیں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارے خواہش پورے کرنے والا، ہماری تمام ضروریات کو سمجھنے والا، ہمارے دلوں کی دھڑکن کو جاننے والا، علیم بذات الصدور کہ جو کہ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، وہ ہے کون؟ وہ اللہ ہے۔ جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہے کون؟ وہ اللہ ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے انی لکم احب کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت اگلے جملے میں کیا فرما رہے ہیں؟ فَبِحَقٍ عَلَيْكُ كُلِّ مُحِبٍ کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ تو محبت کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو کس طریقے سے ہم راضی کر سکتے ہیں؟ یہی کہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کے سامنے ہم اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت اتنے اچھے القاب سے ہمیں پکار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم نے دھکار بھی دیتے تو یقیناً غلط نہیں ہوتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں کہ دن میں بے حیائی ایسی کرتے ہیں کہ اس کو کسی سے چھپایا نہیں جا سکتا، اور رات کا جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ایسی بے حیائی کر گزرتے ہیں کہ ان کو ہم کسی کے سامنے جو ہے شمار بھی نہیں کر سکتے، نہ کسی کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی اپنا حال خود جانتا ہے۔ تو ہمارا رب جو ہے اتنا ہمیں جو ہے نواز رہا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اتنا نواز رہے ہیں۔ بتایا گیا ابھی یہی گیا تھا کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے، جو بڑا عہدیدار ہوتا ہے، اس کے پاس تمام چھوٹے لوگ جا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فَبِحَقٍ عَلَيْهِ میرے حق کی قسم انی لکم احب انی لکم محب کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو، تم مجھ سے محبت کرو نا۔ اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ الیأس کفر، حضرت علی کا فرمان ہے کہ الیأس کفر، نا امیدی کفر ہے، کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کرنا ہے۔ تبھی یہ اصل محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں محبت کرنی ہے، لیکن ہم کس طریقے سے محبت کریں گے یہ ہم لوگوں کو خود طے کرنا ہے۔ ہم لوگوں کا ایک مقصد ہونا چاہیے، زندگی کا ایک ویژن ہونا چاہیے کہ ہم زندگی میں چاہتے کیا ہیں۔ کیا ہماری زندگی یہی ہے کہ ہم اچھی ڈگری حاصل کر لیں؟ کیا زندگی یہی ہے کہ اچھی نوکری حاصل کر لیں؟ کیا زندگی یہی ہے کہ ہم مال و دولت کما لیں؟ اگر زندگی اسی کا نام ہے تو بہت مبارک ایسی زندگی کو، لیکن اصل مقصد ہماری زندگی کا یہ نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ اور اللہ رب العزت کو راضی کب کر سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ سے محبت کریں۔ اللہ سے محبت ہمیں اسی طریقے سے کرنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، کہ ہمارا کوئی مقصود بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے اس سے زیادہ یعنی تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یعنی ہمیں اپنی پوری محبت کو مرکوز کس طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف مرکوز کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لگانا ہے۔ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو والد کا اگر نافرمان ہو جاتا ہے بچہ تو والد جو ہے اپنی پراپرٹی میں سے اور اپنی جائیداد میں سے فوراً بے دخل کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماں کو کتنا بھی پریشان کر لیا جائے، ایک وقت آتا ہے ماں بھی کہہ دیتی ہے کہ ہٹ جاؤ میرے پاس سے، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ایسا نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یہاں پہ بھی اللہ رب العزت پورے انسان سے مخاطب ہو کے کیا فرما رہے ہیں؟ ما غرک بربک الکریم، مجھے بتا تو صحیح کون سی وہ چیز ہے جس سے جو تجھے رب کریم سے جدا رکھتی ہے، یا کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہیں، اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں، اللہ رب العزت سب کے رازق ہیں، سب کے خالق ہیں۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت جو ہے ہم لوگوں کے سامنے کس طریقے سے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ یا عبادی، اے میرے پیارے بندو، یا ابن آدم، اس طریقے سے القاب سے ہم لوگوں کو پکار رہے ہیں۔ تو ہم اس چیز سے یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کتنی محبت کر رہے ہیں اور کتنا ہمیں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اگر عبادات کے اوپر سارے معاملات ہوتے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرشتوں کو ہی جو ہے نہیں میں اپنا محبوب بنا لیتے، فرشتوں سے کہتے کہ انی لکم احب کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے متعلق نہیں کہا بلکہ انسانوں کے متعلق کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں ہم لوگ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بلکہ اللہ نے بہت سی ذمہ داریاں دی ہیں اور ہم لوگوں کو ان ذمہ داریوں کو سمجھ کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور ہم آج یہ تہیہ کر کے اٹھے یہاں سے اپنا مقصد
مقصد لے کے اٹھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا، کہ ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے، کہ ہماری زندگی میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے ہم 24 گھنٹے میں کون کون سے اعمال کر رہے ہیں ایسے کہ جن سے ہم اللہ رب العزت کو راضی کر سکتے ہیں۔ کل کو اللہ کے نبی ہم سے اگر پوچھ لیں کہ میں تم وہی لوگ ہو جن کے لیے میں رویا تھا رات میں، تو ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے نبی کو؟ ہم یقیناً ہم میں سے بہت کم ایسے شخص ہوں گے جو کہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے بھی ہو سکیں۔ تو اللہ کے نبی نے ہمارے ہی لیے، ہم جیسے نالائق لوگوں کے لیے جو ہے وہ دعائیں کری ہیں، اور اللہ رب العزت ہم جیسے نالائق لوگوں کو ہی جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں بار بار۔ تو یقیناً بھائیوں اس وقت ضرورت یہ ہے ہم لوگوں کو کہ اپنے اعمال کو ہم مضبوط کر لیں اور اپنی اصل سے جڑیں۔ اپنی اصل کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس پر زندگی گزارنا۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا حلال روزی کھانی ہے تو حلال ہی روزی کھانی ہے۔ ہمیں ان سب چیزوں پر اپنی زندگی گزارنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبوب طریقہ ہے اس پر زندگی گزارنی ہے ہمیں۔ تو یقیناً تب تو ہماری زندگی کامیاب ہے اور تب ہماری زندگی کا مقصد حل ہو سکتا ہے، ورنہ ہماری زندگی انہی میں بیت جائے گی کہ ہم اچھی ڈگری لے لیں اور اچھی نوکری لے لیں اور خوب مال و دولت کما لیں۔ تو یہ نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں کو یہ تہیہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت جس طریقے سے ہم سے محبت کرتا ہے اسی طریقے سے ہم لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے والی زندگی گزار کے جو ہے جانا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں سے راضی ہو اور ہمارا خاتمہ